Adab everyone and welcome to the Mango Lounge. My name is Nadeem Ahsan and I have the distinct privilege of having the wonderful Waqar Azim Sahib with us today. The topic of conversation is rather interesting for people who enjoy good literature and are also into the history of where good literature comes from. In particular, we want to delve into some of the details of the gender of Urdu poetry and also the sexuality contained within, and in particular, the very distinctly homosexual context that Urdu poetry is often written in. عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے اردو پوئٹری کے ساتھ کہ بہت ہی میل سینٹرک ہے. اس میں جو زیادہ تر آبویسلی شعراء جو ہیں وہ خود ہی میل ہیں اور ان کے جو بلوڈ ہیں، ان کے جو معبود ہیں، وہ بھی سب میل ہیں. تو اس میں سوچنے میں پھر یہ آتا ہے کہ اس کی سیکچولیٹی کیا ہو سکتی ہے. اس موضوع پہ ابھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. ایک فلسافیکل ٹرم ہے جو کہ 14th سینچری انگلینڈ سے آئی تھی، اس کو آکامز ریزر کہتے ہیں، کہ ایک پریسٹ تھے انگلینڈ کے جنہوں نے ایک فلسافیکل ٹرم ایجاد کی تھی آکامز ریزر کے نام سے. اس کے مطابق کسی بھی بات کی جو سب سے سادہ اور آسان ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہی صحیح ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو جو سادہ اور آسان ایکسپلینیشن جو اردو شاعری کے بارے میں سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ شاعری کافی زیادہ حد تک ہومو اراٹک اور ہوموسیکشول شاعری ہے، جو کہ سمجھنے کی بات اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا کے عظیم ترین جو آرٹسٹ اور رائٹرز اور فلاسفرز جو گزرے ہیں ان میں اکثر اوورٹلی ہوموسیکشولز تھے. ان مشہور آرٹسٹ میں شامل ہیں ڈاونچی، مائکل اینجلو، فریڈا کالو، صادقین، امریتا شیرگل، والٹ وٹمن، ایملی ڈکنسن، چائکوفسکی، آسکر وائل، ورجینیا وولف، ہینڈل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر شعراء جو اردو کے گزرے ہیں ان کی بھی ٹینڈنسیز ہوں اس قسم کی. اور اس کی تو ایکسٹینٹ یہ بھی تھی کہ کچھ شعراء نے، خاص طور پہ امیر خسرو یا بابا بلے شاہ کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے تو اپنا فارم فیمیل کر کے ایڈریس کیا اپنے بلوڈ کو. تو یہ تو بہت ہی ایکسٹریم بات تھی. تو اس موضوع پہ وقار صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کی نالج ہر ٹاپک پہ انسائکلوپیڈک ہے، یہ میں آپ کو آپ کے بارے میں سب کو کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے. تو اس موضوع پہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دیکھنے میں جو آ رہی ہے بات، یہ واقعی میں وہی ہے جو نظر آ رہی ہے، یا اس میں کچھ فلسافیکل یا اپولوجیٹک ایکسپلینیشن جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں؟ میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تاریخی نوعیت کی ہے اور دوسری لسانی حدود بندی کے، زبان کی اپنی کیا مجبوریاں ہیں. مثلا انگریزی زبان میں زیادہ تر جس کو انگریزی میں نیوٹرل جینڈر کہتے ہیں، کہ اردو کے برخلاف کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا میں پانی پی رہی ہوں. انگریزی میں دونوں وہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈرنکنگ. اسی طرح بنگلہ میں بھی یہ مجبوری حائل ہے کہ جینڈر نیوٹرل ہیں. وہ جب کہتے ہیں کوئی بات تو اس کے اندر یہ نہیں پتہ لگتا کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت ہے، دونوں ایک ہی جملہ کہتے ہیں اس مطلب کے لیے. کچھ یہی حال فارسی زبان کا بھی ہے. فارسی زبان میں تذکیر و تانیث کا جھگڑا نہیں ہے. اس وجہ سے ایک آپ کو ازراہ مذاق بتا دوں کہ ایک پٹھان جب نیا نیا پشتون علاقے سے آتا ہے اور کسی اردو بولنے والے سے ملتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے. ہم آتی ہے، ہم جاتی ہے، ہم کھاتی ہے، اس لیے کہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اردو میں اس تذکیر و تانیث کا فرق ہے، فارسی میں نہیں ہے. اس لیے اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. یہ تو ایک زبان کا مسئلہ ہوا. ابھی اردو زبان کے ساتھ سلسلہ یہ تھا کہ اردو ایک طرح کی کئی زبانوں کا امتزاج ہے.
اور اس کی بنیاد اصل میں ہندوستانی بھاشا سے پڑی جو ایک طرح کی ہندی تھی. تو اردو نے ہندی کا سنٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جملے کی ساخت کیا ہونی چاہیے وہ ہندی سے لے لی، جس کے اندر تذکیر و تانیث بھی ہے. اس وجہ سے اردو میں آپ لڑکی کہے گی میں پی رہی ہوں اور لڑکا کہے گا میں پی رہا ہوں. یہ فارسی میں تخصیص نہیں ہے، بنگالی میں یہ تخصیص نہیں ہے، بڑی حد تک انگریزی میں بھی یہ تخصیص نہیں ہے. لیکن یہ اردو کی مجبوری ہے کہ اس نے ہندی یا ہندوستانی بھاشا سے یہ چیز مستعار کی کہ جب بات چیت کریں، کسی جملے کی ساخت کریں تو اس میں ہندی کی طرح یہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ بولنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے. یہ اردو کی اپنی ایک مجبوری ہے. اب آئیے آپ تاریخی وجوہات پر. اردو کی شاعری دراصل فارسی سے مستعار ہوئی. اس میں جتنے علم العروض ہیں، ردائف ہیں، قوافی ہیں، تختی کا طریقہ ہے کہ شعر کو کس طرح آپ ناپتے ہیں، وزن پہ کس طرح سے رکھتے ہیں، یہ تمام روایتیں فارسی زبان سے آئی ہیں. کیوں؟ فارسی بولنے والے ہی رولرز تھے، حاکم تھے، مغل ہوں کہ غوری ہوں کہ جو بھی گزر چکے ہیں، ان کا پس منظر جو تھا وہ فارسی زبان کا تھا. اور جو فارسی سلطنت تھی 2500-2600 سال پہلے، وہ بھی پورے اس علاقے کو اس کے اندر شامل تھے. ترکمنستان اور تاجکستان اور ازبکستان اور افغانستان اور ایران، اور ان کی سب سے بڑی زبان حارث اعظم کے زمانے سے قدیم فارسی تھی، جس کو اوستن لینگویج بھی کہتے ہیں. اچھا. تو اس کے اندر وہ تخصیص تھی کہ تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں تھا. تو اگر ان کی شاعری میں کوئی شاعر اپنے محبوبہ کی تعریف بھی کرتا تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ عورت مرد کی کر رہی ہے یا مرد عورت کی کر رہا ہے. یہ تذکیر و تانیث کا اس میں فرق نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جب اردو کی شاعری کی ابتدا ہوئی، پہلا اسٹیج تو ریختہ کہلاتا تھا. امیر خسرو ہندوی جو تھے وہ پہلے شاعر مانے جاتے ہیں. دوسروں کے بھی دعوے ہیں، ولی دکنی بھی ہیں، لیکن امیر خسرو ہندوی جو ہیں ان کی بات زیادہ مسلم قرار پاتی ہے. وہ یہ کہ ہندی شاعری جو آہستہ آہستہ اردو میں تبدیل ہوئی، اور اردو میں آنے سے پہلے ایک اسٹیج تھا کہ آدھی ایک مصرع ہندی کا ہوتا تھا تو ایک دوسرا مصرع فارسی کا ہوتا تھا، جس کو ہم ریختہ کا کلام کہتے ہیں. اچھا. تو امیر خسرو کا ریختہ کا کلام تھا کہ کم از کم آدھی ہندوستانی بھاشا تھی اور دوسرا آدھا مصرع، وہ دوسرا آدھا شعر یعنی ایک مصرع وہ فارسی کا ہوتا تھا. تو شروع میں ہمارے اردو زبان کے شعراء بھی ان کی پہلی کاوش ہوتی تھی فارسی میں کلام کرنے کی. یہاں تک کہ سن 36 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا، لیکن ان کی 7 کتابیں فارسی میں ہیں کلام کی اور 5 دیوان اردو میں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ فارسی کیا کتنا اثر اور رسوخ اردو شاعری پہ، اردو ادب پر تھا. اس وجہ سے اردو میں جو شاعری ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ممدوح مذکر ہے. اس میں وجہ یہ تھی کہ جب آپ اس روایت کو اردو میں شامل کر رہے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو نیوٹرل آ رہا ہے، کہ جیسے ایک نیوٹرل صیغہ ہے کہ عورت ہو کہ مرد ہو، ان کا اگر ایک گروپ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. اس میں آپ کو پتہ نہیں لگتا چند مرد بول رہے ہیں یا چند عورتیں بول رہی ہیں، اس لیے کہ ہم کا صیغہ جینڈر نیوٹرل ہے اور یہی کیفیت پوری فارسی زبان کی ہے. تو اب جیسے ہی آپ کو نیوٹرل جینڈر ملتا ہے تو اردو نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو ایک مذکر کے طور پہ استعمال کریں گے کہ کہنے والا مذکر ہے، اب سننے والے کو ہم خود فرض کر لیتے ہیں کہ مؤنث ہے. یہ تھی زبان کی اپنی لسانی مجبوری، حد بندی. کیوں کہ ہندی سے اردو آئی تھی
لیکن اس کے تمام قواعد و ضوابط اور علم العروض اور علم البحوث یہ تمام فارسی سے لیے گئے. تو یہ مجبوری تھی کہیں نہ کہیں تو اس کو ایک ملاپ کرنا تھا, اس کے اندر سلسلہ بٹھانا تھا. تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ممدوح مذکر میں رہے گا اور شاعر وہ مؤنث میں رہے گا. ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے, معشوق بھی ہے, محبوب بھی ہے. یہ کانٹیکسٹ تو بڑا اچھا لے آؤٹ کر دیا. اس کانٹیکسٹ میں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے مومن خان مومن کے ایک شعر کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کیسا لگے گا اگر یہ جو شعر ہے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو فیمنن سینس میں اگر کرنے کی کوشش کریں تو تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. تو وہ تو بات کی نوعیت بالکل بدل جائے گی. اگر آپ میر کے کلام کو اٹھا کے دیکھیں فار انسٹنس, تو اس میں تو بہت ساری ریفرنسز ہیں کہ وہ کلیئرلی ایک لڑکے کے بارے ہیں, کبھی اس کو کبھی طفل, کبھی لونڈا, کبھی بچہ, وہ کلیئرلی وہ بات کر رہے ہوتے تھے. تو وقار صاحب اسی بات سے مجھے یاد ہے کہ اندلیب شادانی صاحب نے ایک دفعہ میر کے بارے میں لکھا تھا, اور خاص طور پہ وہ شعر چنے تھے جس میں کہ بڑے کلیئرلی وہ اپنے افیکشن کا اظہار ایک غریب نوعیت کے بچے کے بارے میں کرتے ہیں. اور وہ بچہ ایک نہیں تھا, وہ اپیرنٹلی دل پھینکتے ان کو اکثر پسند آ جاتے تھے. تو آن دا ون ہینڈ وہ 2 دفعہ شادی بھی ان کی ہوئی تھی میر صاحب کی, اور بچے بھی تھے, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہی واز ویری اوورٹلی ہوموسیکشول ٹورڈز دیز بوائز. اینڈ ان کے مشاعروں میں بھی وہ شعر پڑھتے تھے, اینڈ واز ویری کلیئرلی انڈرسٹوڈ دیٹ دس از اے ہوموسیکشول ایکسپریشن آف افیکشن ٹورڈز اے میل چائلڈ. تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی, اس میں کوئی شرم کی کوئی بات نہیں تھی اس زمانے میں. نہیں, شرم کی بات اس لیے نہیں تھی کہ یہ ادبی ماحول میں بات ہوتی تھی, اور یہ ادب کی ایک حقیقت تھی جس کو آپ گھٹا بڑھا نہیں سکتے. اس میں سلسلہ یہ تھا کہ آدمی کی مالی حیثیت پہ منحصر تھا کہ وہ کتنے بچے, کتنے معشوق رکھ سکتا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا, یہاں تک کہ افغانستان کی مثال ہے, ازبکستان کی مثال ہے کہ صاحب حیثیت ہے 40 بچے بنے سمرے اس کے ساتھ چلتے تھے. وہ پورا وہ بیوائی نہیں کہہ سکتے ان کو, بیوائی آف ینگ گرلز ہوتا ہے, ینگ بوائز نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک بیوائی کی کیفیت ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ چلتے تھے. لیکن 1-2 رکھنا غربت کی نشانی تھی, اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگا جاتا تھا. تو اس وجہ سے اردو شاعری میں بھی اس زمانے کی باتیں ہیں جب کہ میر کا, درد کا اور دار دہلوی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں وہ روایت تو وہاں پہ مروج تھی, تازہ تھی, تو ادب کی حد تک تو وہ اس میں کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے, ورنہ وہ ادب کے ساتھ ایک خیانت ہو جاتی. تو اس روایت پہ قائم رہتے ہوئے وہ بلا تکلف کلام میں اپنے اس کا اظہار کرتے تھے کہ وہ لڑکا ایک ہے یا اس کے معشوقین ہیں, معشوقین ہیں, وہ اس کے اوپر اس کا انحصار تھا, اور اس کا برملا وہ اظہار کر دیتے تھے اپنے کلام میں. اس وقت مروج طریقہ یہی تھا. وہ جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ہے ہم اگر آپ یوز کر رہے ہیں ان دی کانٹیکسٹ آف ڈسکرائبنگ یور اون سیلف, تو وہ میل یا فیمیل کا اس میں پتہ نہیں چلتا. تو یہ ٹریڈیشن کہاں سے ہے؟ آئی نو کہ میری فیملی لکھنؤ سے انفلوئنس تھی, تو ہر ایک کوئی میری امی کی جنریشن تک اپنے آپ کو ہم کہہ کے کہتے تھے کہ ہم صبح اٹھے اور ہم نے ناشتے میں فلانی چیز کھائی. تو اس کی کیا سٹوری ہے ہم کی؟ دیکھیے, ہم کا قصہ یہ ہے کہ اردو میں جو خاص طور پہ لکھنؤ اسکول کہلاتا ہے, وہاں پر اردو اشرافیہ کی زبان تھی. جو حاکم, زمیندار, دولت مند اور جو جن کے پاس کئی ملازمین وغیرہ ہوتے تھے, تو حکومت کرنے والے زمیندار لوگ, یہ ان لوگوں کی زبان تھی, اور ان کی زبان سے ان کی حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا. تو یہ ہر ایسی چیز دربار سے ہی شروع ہوتی. یہ مغل دربار سے سلسلہ نکلا کہ بادشاہ کبھی اپنے آپ کو صیغہ واحد میں نہیں بیان کرتا. وہ میں نہیں کہتا, وہ ہم کہتا ہے. اور بادشاہوں نے بھی غالباً وہ تو
रब कायनात से वहाँ से ये रिवायत चल पड़ी कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला के लिए प्लूरल हम इस्तेमाल होता, तो उस वजह से वहाँ से शाही दरबार में, शाही दरबार से उम्रा में, उम्रा से फिर आम लोगों में जो दौलतमंद थे उनमें ये रिवायत आती चली गई, इसलिए कि ये तो टॉप डाउन जो कहते हैं वहाँ से आती है। अच्छा, अभी तक तो हम गुफ्तगू जो कर रहे थे वो जनरल टर्म्स में उर्दू पोइट्री के बारे में और मीर का या ज़ौक़ का इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र हो रहा था, लेकिन रिलीजियस पोइट्री के हिसाब से जो कि सूफियाना पोइट्री जिसे आप कह सकते हैं, उसमें आपका क्या ख्याल है कि अगर शम्स तबरेज़ के बारे में मौलाना रूमी जो कुछ लिख रहे थे वो उसमें वो इश्क़ हकीकी था या इश्क़ मजाजी था जिसका कि वो जिक्र कर रहे थे, या शम्स तबरेज़ के बारे में रूमी जो लिख रहे थे या निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में अमीर खुसरो जो लिख रहे थे वो इश्क़ हकीकी का उसमें जिक्र था या इश्क़ मजाजी का जिक्र था? दोनों का जिक्र है। रूमी और शम्स तबरेज़ी का ताल्लुक किसी से छुपा हुआ नहीं है जी। वो खुद भी बयान करते हैं कि वो आशिक और माशूक थे, इसमें कोई तकल्लुफ की वाली बात ही नहीं थी। तो क्लियरली होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन कलाम में दोनों ही बातें, इश्क रूहानी का भी जिक्र है अच्छा। और इश्क जिस्मानी का भी जिक्र है। तो इसलिए कि उनका आपस का रिश्ता जो था वाज़ेह था और लोगों की नज़र में था, उन्होंने कभी उससे इनकार भी नहीं किया। उस वक्त इनकार करने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती थी, मुरव्वजा था मामला था। तो और ये सब फारसी से आए हुए हैं। आपको एक बात वैसे सूफ़ी कलाम में और सूफियों के बारे में जानकर मेरे ख्याल में हैरत नहीं होगी कि इस्लाम आया अरबों से, जज़ीरा नुमा अरब, खित्ता हिजाज, और वहाँ पर सूफ़ी या सूफीज़म नाम का कोई तसव्वुर ही नहीं था। सूफीज़म जो है वो ईरान की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। आपको पूरे बहर नुमा अरब में एक भी सूफी नहीं नजर आएगा तारीख में, एक भी नहीं। जितने सूफिया इकराम हैं वो तमाम के तमाम वो फारस की सल्तनत से आए हुए हैं, चाहे वो ज़ाहिदान के हों, कि खुरासान के हों, कि बल्ख के हों, कि ताशकंद के हों, ये सब के सब सूफीज़म ईरान की प्रोडक्ट है, वो अरबों की नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये तोहफा इस्लाम पे भी दे दिया। तो इस्लामिक सूफीज़म की इब्तिदा हुई है ईरान ही से, वरना सूफीज़म तो इस्लाम से भी पहले से मौजूद था। तो अगर हम अब कोशिश करें इस गुफ्तगू को समराइज करने की, तो बात ये सामने आती है कि ये जो आमतौर पे हाई स्कूल या कॉलेज लेवल की जो उर्दू पढ़ाई जाती है उसमें उर्दू की सेक्सुअलिटी को बिल्कुल निकाल दिया जाता है और उसमें सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि जी ये तो महबूब के बारे में शायरी है, महबूब तो सुपीरियर बीइंग है और उसका जेंडर जो है वो प्री डिस्क्राइब्ड है, तो इसलिए इसमें उस किस्म की आप बात ढूंढ ही नहीं सकते। लेकिन आपसे गुफ्तगू करके पता चले ये तो बड़ी आम सी बात थी, बड़ी मामूली सी बात थी उस ज़माने में कि these are clearly homosexual expressions। और इस बारे में एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि बड़े मशहूर एक साइकाइट्रिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रीएमिनेंट वंस इन द वर्ल्ड, सलमान अख्तर साहब। थैंकफुली इनफ फॉर अस ही लिव्स नॉट टू फार फ्रॉम अस, तो उनसे गुफ्तगू होती रहती है। तो वो एक उन्होंने मज़े की बात बताई कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी जो है with zero exceptions is on a spectrum, in the sense that nobody is 100% female and nobody is 100% male. Every human being is on a spectrum somewhere. कि कुछ लोग जो spectrum में, if you're a woman and you are kind of drifting towards the male side, then you'll have overt expression of lesbianism and similarly the other thing. So I think a good summation of this conversation could be that Urdu poetry actually is an expression of that phenomenon. That the Urdu poets, the greatest ones, depending on where they were on that spectrum, expressed themselves in a certain way and left an amazing legacy of beautiful poetry
for hopefully the world to enjoy forever. So, Waqar Sahib, thank you so much for this conversation. Absolute delight. اس conversation سے یہ بھی پتہ چلا کہ ابھی اور کئی سارے موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ سے روشنی ڈلوانی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ باتیں بہت کم لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, دلچسپی لوگوں کی ہے نہیں. کبھی کبھی اپنے اظہار خیال کا موقع ملتا ہے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ حقیقت بیان کرنی ہے. باقی خیالات تو سبوں کے اپنے اپنے. تو ویورز کے ساتھ یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ان 6 لوگ میں سے ہیں جن کے لیے یہ بات انٹرسٹنگ ہوگی تو آپ ضرور دیکھیے اور کامنٹ کیجیے اس ڈسکشن کے بارے میں, اور سبسکرائب کیجیے اس چینل کو, اور کوشش کیجیے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں, اور کوئی انٹرسٹنگ ٹاپکس آپ کو لگیں جو کہ ہم ڈسکس کریں تو ان کے بارے میں ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. Thank you very much for watching. So, Gopal bhai, thank you so much for coming. Very welcome. Surur. شکریہ.